الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا هازم اللذات الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بسنے والے انسانوں کو جو جو نعمتیں دی ہے، ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت انسان کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی دی ہے اور زندگی کس مقصد کے لیے دی ہے اور دنیا میں انسانوں کا آنا کس مقصد سے ہے، انہی کے متعلق میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں وہ آیت پڑھی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انسان جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تھے، ان سب کی روحوں کو جمع کیا۔ اس وقت عالم ارواح میں تمام انسان کی روحیں ایک چیونٹی، ایک کیڑی کی شکل میں تھی، اس میں ہوش اور حواس تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے پوچھا تھا، الست بربکم، کیا دنیا میں پالنے کی، کھلانے کی، پلانے کی، زندگی دینے کی، موت دینے کی ذمہ داری میری نہیں ہے؟ کیا دنیا میں ساری ضروریات پوری کرنے والا میں نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بیان کیا ہے، الست بربکم۔ رب کا معنی ہوتا ہے پالنہار، پالنے والا، ساری ضروریات پوری کرنے والا، سارے کام انجام دینے والا۔ وہ اللہ نے پوچھا تھا۔ تو تمام انسان کی روحوں نے، جو مسلمان ہیں ان کی روح نے بھی اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کی روحوں نے بھی، جو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوا ان کی روح نے بھی، اور جو سب سے پہلے نبی سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی امت میں پیدا ہوا ان کی روح نے بھی، سب نے مل کر کے یہ جواب دیا تھا کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہے، بلا آپ ہی ہمارے رب ہے، آپ ہی وہ ذات ہے جو ہماری ضروریات کو پورا کریں گے، آپ ہی وہ ذات ہے جو ہمیں دنیا میں بھیجیں گے اور دنیا کے اندر لاحق ہونے والی ساری ضروریات کو پورا کریں گے، یہ سب کچھ آپ ہی کریں گے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختصراً چھوٹے موٹے کر کے کچھ منزلوں سے گزارا ہے۔ سب سے پہلا انسان کا ٹھکانہ کہاں تھا؟ سب سے پہلے انسان کہاں رہا؟ اس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ من صلصال من حمأ مسنون، الگ الگ الفاظ کے ساتھ۔ کبھی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ انسان حقیقت میں ایک سڑا ہوا گارا تھا، اس کے بعد پھر وہ ایک بجنے والی مٹی بنا۔ جیسے مٹی سوکھ جاتی ہے، اس میں انگلی مارتے ہیں تو اس میں سے آواز آتی ہے، جیسے بجنے والی مٹی بنا۔
اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تیار کرنے کے بعد اس میں روح پھونکی. حضرات ملائکہ کو اللہ نے حکم دیا اس کو سجدہ کرو. حضرت ملائکہ نے تعظیمی سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کیا تھا. وہاں پر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا. تکبر کی وجہ سے اللہ نے اس کو دھتکار کر کے بھگا دیا. یہ واقعہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو رہنے کے واسطے جو ٹھکانہ دیا وہ سب سے پہلا ٹھکانہ جنت تھا. جب جنت میں حضرت آدم علیہ السلام رہتے تھے اور پھر حضرت آدم ہی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا، دونوں میاں بیوی جنت میں رہتے تھے، تو اللہ نے حکم دیا تھا لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. اے آدم اور حوا، آپ جنت میں جہاں چاہے رہو، جو چاہے کھاؤ، لیکن یہ فلاں درخت ہے اس کے قریب بھی مت جانا. اگر آپ اس کے قریب جاؤ گے تو ظالم بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی تھی. دنیا کو پیدا کرنے سے کئی ہزار سال پہلے، 40,000 سال پہلے یا اس سے بھی زیادہ کی مدت روایتوں میں ملتی ہے کہ اتنے سال پہلے اللہ نے ساری دنیا کی تقدیر لکھ دی تھی کہ یہ ہونے والا ہے. اور سب لکھا ہوا اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں ہے. لوح محفوظ یہ ایک تختی ہے، 7 زمین اور 7 آسمان سے بڑی تختی ہے پیتل کی. اس میں ساری دنیا کی وہ حرکتیں اور وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اسی تقدیر میں یہ سب کچھ اللہ نے لکھ دیا تھا. ہوا ایسا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے بھول کرائی. دونوں سے بھول ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کی وجہ سے دونوں کو آسمان پر سے جنت میں سے نکال کر کے زمین کے اوپر بھیج دیا. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کا سب سے پہلا انسان اور ہم سب کے ابا حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے ملک ہندوستان میں اترے تھے جنت سے. اس وقت ہندوستان پورا متحد تھا. متحد ہندوستان میں سری لنکا ہمارے ساتھ جوائنٹ تھا. اسی پہاڑ کے اوپر اترے تھے جہاں پر آج بھی لوگوں کو معلوم ہے اور وہ نام رکھا گیا ہے کہ اسی پہاڑ پر حضرت آدم اترے تھے. جنت سے آئے دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام. آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. حضرت حوا کو حضرت آدم ہی کی کوکھ سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اس کے بعد آدم کی اولاد کو چلنے کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا. وہ کون سا طریقہ رہا؟ اللہ نے انسانوں میں جو مرد ہوتے ہیں ان کی ریڑھ کی ہڈی، یہ جو کمر کی کھڑی ہڈی ہے، اسی ہڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے کہ اس کو صلب کہتے ہیں، باپ کی. اس کے اندر مادہ منویہ کو بننے کی اللہ تعالیٰ نے وہ ایک طاقت رکھی ہے، ایک مشینری فیٹ کی ہے. وہاں سے ایک مادہ منویہ جس کو ایک پانی کہا جاتا ہے، ایک ناقدرہ پانی کہا جاتا ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر ایک ایسا دور گزرا ہوا ہے کہ جس میں وہ ایسی چیز تھی جس کو لوگوں کے سامنے بیان بھی نہیں کیا جاتا. یہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. ایک ناقدرے پانی کو اور ماں کے 2 سینوں کے درمیان سے، 2 چھاتی کے درمیان سے وہ پانی اللہ تعالیٰ نے نکالا. وہ دونوں پانی جمع ہوا مادر رحم کے اندر، بچہ دانی کے اندر. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو پیدا کرنے کے واسطے ایک ترتیب بنائی جس کو سب سے پہلے منی کی شکل کے اندر ماں کے پیٹ میں مادر رحم میں ٹپکایا جاتا ہے. اللہ نے قرآن میں اس کو بھی بیان کیا ہے. اس کے بعد پھر 40 دن پر اس میں تخلیق ہوتے ہوتے 4 مہینے پر وہ بچہ مکمل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت ماں کے پیٹ میں بچے کے واسطے سب سے پہلے نمبر پر 4 مہینے ہونے پر اس میں روح پھونکی جاتی ہے اور وہ بچہ زندگی پاتا ہے. پہلی منزل عالم ارواح، وہاں انسان رہا تھا تو اپنی مرضی سے نہیں رہا تھا، اور وہاں سے ماں کے پیٹ میں آیا تو اپنی مرضی سے نہیں آیا.
ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا، 4 مہینے تک انسان کا پورا جسم بنا اور روح پھونکی گئی، زندہ ہونے کے بعد پھر زیادہ سے زیادہ 2 سال یا اس سے زیادہ کی مدت حمل کی بتائی جاتی ہے، اور کم سے کم 6 مہینے، اور نارملی زیادہ تر جو لوگوں کے اندر ایک عادت بنی ہوئی ہے 9 مہینے بچے کی ماں کے پیٹ میں رہنے کی مدت ہوتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ آیا اپنی مرضی سے نہیں آیا، بچہ 9 مہینہ 10 مہینہ 11 مہینہ یا 8 مہینہ ماں کے پیٹ میں رہا، یہ اپنی مرضی سے نہیں رہا۔ وہاں پر کھانے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے اپنے حکم سے کیا تھا۔ ناف کے راستے سے ماں کا کھانا اللہ تعالیٰ فلٹر کر کے بچے کے پیٹ میں پہنچاتے ہیں۔ پھر جب اللہ کا حکم ہوتا ہے ثم السبیل یسر، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کا راستہ اللہ تعالیٰ آسان کرتے ہیں۔ یہ دوسری منزل انسان کی ہوئی ماں کا پیٹ۔ عالم ارواح میں بہت لمبی مدت تک رہا، وہاں سے ماں کے پیٹ میں آیا، ماں کے پیٹ میں ایک تھوڑی سی مدت، اس کے بعد پھر دنیا کے پیٹ میں انسان تشریف لاتا ہے۔ یہ انسان کی تیسری منزل ہے۔ دنیا کے اندر آنے کے بعد انسان کے اوپر کچھ 3 دور گزرتے ہیں۔ ایک دور بچپنے کا ہوتا ہے، دوسرا دور جوانی کا ہوتا ہے، اور تیسرا دور بڑھاپے کا ہوتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے پہلے ہی دور میں اٹھا لیتا ہے، بچپنے میں ہی چھوٹے معصوم بچے کو اپنے پاس اللہ تعالیٰ بلا لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں جوانی تک پہنچ جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کو اللہ موقع دیتے ہیں کہ جوانی کے بعد بڑھاپے تک پہنچتا ہے۔ 15 سال کی عمر تک لڑکے کے لیے بچپنا ہے، وہ مکلف نہیں ہے۔ 15 سال سے لے کر 40 سال تک کی زندگی اس کی جوانی کی زندگی کہلاتی ہے، اور 40 سال کے بعد زندگی ڈھلنا شروع ہوتی ہے۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ جہاں تک زندگی دے 80-100 سال تک یہ انسان کی بڑھاپے کی زندگی کہلاتی ہے۔ اس دنیا میں انسان جب آتا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں آتا، یہاں سے جاتا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں جاتا۔ دونوں میں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے، جب ہوتا ہے، جس ٹائم پر ہوتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ بس یہ بیچ والی زندگی کے اندر جب سے انسان بالغ ہوتا ہے، 15 سال کی عمر کو ہوتا ہے، وہاں سے لے کر کے جب تک موت آئے، اللہ نے انسان کو مکلف بنایا ہے کچھ باتوں کو کرنے کا، اور کچھ باتوں سے روکا ہے، اور اس میں انسان کو اپنا اختیار دے دیا ہے کہ تمہیں اپنی مرضی سے اس میں جو چاہے کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے انسان اپنے اختیار کا غلط فائدہ اٹھا لے اور صحیح سمجھ نہ سکے۔ اس صحیح سمجھانے کے لیے کہ سیدھا راستہ یہ ہے، اسی کے اوپر چلو، اسی صحیح سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کو بھیجا کہ انسان کو، دنیا میں آنے والے انسان کو صحیح راستہ دکھائے کہ آج دنیا کے پیٹ میں یہ آیا ہے، یہ دنیا کے پیٹ میں زندگی بسر کر رہا ہے، پتہ نہیں یہاں سے کب چلا جاوے، اور وہاں جانے کے بعد اس کے لیے کیا کیا مراحل پیش آئیں گے، اس کے سامنے کیا کیا مرحلے ہیں، اور ان کو کن کن کو کیا جواب دینے ہیں، اور پھر آگے کیا ہونے والا ہے، وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے آنے والی نسل تک پہنچائی، ہم لوگوں تک پہنچائی۔ ہم نے ابھی تک سنا پہلی منزل عالم ارواح، وہاں ہماری اپنی مرضی نہیں، دوسری منزل ماں کا پیٹ، وہاں ہماری اپنی مرضی نہیں، تیسری منزل دنیا کا پیٹ، یہاں ہماری اپنی مرضی کے مطابق کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ایمان والا آزاد نہیں ہے اس دنیا میں آ کر کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مسلمانوں کے لیے ایک قید خانہ ہے۔ قید خانے میں جب قیدی جاتا ہے تو اس کو قید خانے کے نیم اور اصول کا پابند رہنا پڑتا ہے۔ جس ٹائم پر ان کو کھانا دیا جائے اسی وقت وہ کھا سکتا ہے، دوسرے ٹائم پر نہیں کھا سکتا۔ جس ٹائم پر اس کو کوٹھلی میں بند کر کے رکھا جائے اس وقت وہ قیدی جیل کی کوٹھلی سے باہر نہیں رہ سکتا، اور جب ان کو باہر رہنا ہے اس وقت وہ کوٹھلی میں نہیں رہ سکتا۔ یہ ان کے نیم اور قانون ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ایمان والوں کو کچھ نیم اور قانون کے ساتھ دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ وہ نیم کیا ہے؟ وہ نیم اور قانون یہ ہے کہ جو باتیں اللہ تعالیٰ کا حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی تم لوگوں تک پہنچا ہے اور نبی علیہ السلام کا طریقہ تم لوگوں تک پہنچا ہے، اس قانون کے مطابق اور اس طریقے کے مطابق زندگی گزارو،
تاکہ آگے آنے والی جو منزل ہے اس کے اندر تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اگر اس قانون کے اندر، اگر اس دنیا کے اندر جو کہ تمہارے لیے تیسری منزل ہے، اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول والا طریقہ اور حکم چھوڑ دیا اور ہماری اپنی مرضی والی زندگی گزاری، تو پھر آگے ان 3 منزلوں کے بعد والی جو چوتھی، پانچویں اور چھٹی منزل ہے، وہاں پر تمہارے لیے مشکلیاں آ سکتی ہے، پریشانیاں آ سکتی ہے، پکڑ آ سکتی ہے۔ یہ حضرات انبیاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن وہی انسان جو دنیا میں آیا، انسان تو کیا بلکہ کوئی بھی جاندار دنیا میں آئے جس کے اندر جیو ہے، اس کے بارے میں اللہ نے اعلان کر رکھا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ایک دن دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ کوئی جوانی میں جا رہا ہے، کوئی بڑھاپے میں جا رہا ہے، کوئی بچپنے میں جا رہا ہے، کسی کو کوئی بیماری آتی ہے، لمبی مدت تک بیماری چلتی ہے، اس کے بعد دنیا چھوڑ کر جاتا ہے، اور کسی کو اچانک ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے یا کوئی اقسامات ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ کی شکل کے اندر یا اور کوئی شکل کے اندر، بس اس کی موت کا ایک وقت تھا، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دنیا کی زندگی کی ایک عجیب مثال دی ہے۔ فرماتے ہیں ایک بادشاہ تھا، بادشاہ نے کسی آدمی کو ایک ٹوکرا دیا اور ٹوکرا دے کر کے یہ کہا کہ دیکھ بھائی، میرا یہ باغ ہے، اس باغ کے اندر طرح طرح کے پھل اور فروٹ ہے، میں آپ کو خالی ٹوکرا دے کر کے اس باغ میں بھیج رہا ہوں، آپ اس باغ کے ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے دروازے کے اندر چلے جاؤ اور جتنے اچھے پھل فروٹ آپ کو مل سکتے ہیں وہ لے آؤ۔ جو آدمی جتنا اچھا فروٹ توڑ کر کے اپنا ٹوکرا بھر کے لائے گا، میں اس کو اتنا ہی بڑا انعام دوں گا۔ بادشاہ نے یہ شرط لگا دی۔ اب یہ آدمی ٹوکرا لے کر کے جا رہے ہیں، سب لوگ جا رہے ہیں ٹوکرا لے لے کر کے، کیونکہ بادشاہ کے پاس انعام پانا ہے۔ پہلے دروازے سے باغ میں داخل ہوئے تو دیکھا پھل بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، دوسرے دروازے کے اندر گئے، وہاں پر جا کر دیکھا تو پھل اچھے نظر آئے، تو پھر نہیں توڑا، ہو سکتا ہے اس سے آگے کے دروازے میں اور اچھے ہو۔ انسان دھیرے دھیرے کر کے ایک ایک دروازہ پھلانگتا ہوا آگے چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، اور ہر دروازہ جب وہ ٹھیکتا ہے، کودتا ہے اور دوسرے دروازے میں اور حصے میں جاتا ہے، ان کو اچھے سے اچھے پھل نظر آتے ہیں۔ انسان اس حرص اور تمنا میں لگ جاتا ہے، ہو سکتا ہے میں جتنا آگے بڑھ رہا ہوں اتنے اچھے پھل آ رہے ہیں، اس کے ٹوکرے میں کوئی پھل توڑ کے رکھتا نہیں ہے۔ آخر ایک دروازہ آتا ہے اور فوم میں ایک دم خوشی کے ساتھ، ایک دم تمناؤں کے ساتھ آخر دروازے کے اندر داخل ہو جاتا ہے کہ چلو اب وہاں پر تو بہت اچھے پھل ہوں گے، توڑ کر کے میں اپنا ٹوکرا بھر لوں گا اور بادشاہ کے پاس انعام پاؤں گا۔ لیکن جب انسان آخری درجے کے اندر جو سب سے آخری دروازہ تھا وہاں پر پہنچتا ہے اور جا کر کے دیکھتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہاں تو ایک بھی پھل نہیں ہے۔ بادشاہ کی طرف سے پہلے ہی شرط تھی، جو آگے نکل گیا اس کو پھر واپس مڑ کر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام غزالی اس مثال کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جیسے اس پھل توڑنے والے کو ایک افسوس ہوتا ہے اور پھر وہ افسوس کے مارے کچھ بھی کر لے، اس کا افسوس کرنا اس کو فائدہ نہیں دیتا، ایسے ہی اے انسان، باغ میں جانے والے انسان کی طرح تو بھی ایک انسان ہے اور بادشاہ کی طرح اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور باغ کے دروازے کی طرح تمہاری زندگی کے دین ہے، اور یہ ٹوکرے کی طرح تمہارا نامہ اعمال ہے۔ جتنے دروازے جب تم آگے بڑھتے جاتے ہو، دنیا کی رونقیں، دنیا کی لذتیں اور دنیا کی امیدیں تمہیں دنیا کے اندر مشغول کرتی جاتی ہے، اور تم یہ سوچتے ہو کہ آج میرا ٹوکرا یعنی میرا نامہ اعمال خالی ہے، آگے دوسرے اچھے وقت آئیں گے، فرصت کے دن آئیں گے، میں آگے چل کر کے عبادت کر لوں گا، آگے چل کر نیکیاں کر لوں گا، آگے چل کر نماز کا پابند بن جاؤں گا، آگے چل کر کاروبار حلال کا تلاش کر لوں گا، ابھی تھوڑا موقع ہے تو کر لیوے، آگے چل کر کے نمازیں، دوسری عبادتیں، زکوٰۃ، حج، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، قرآن کی تلاوت، وہ سب آگے چل کر لیں گے، ابھی تو تھوڑا وقت یہ کر لے وہ کر لے۔ اخیر میں ایک دن ایسا آتا ہے، وہ درجہ آ جاتا ہے، وہ دن آ جاتا ہے جو انسان کی اپنی موت کا دن ہوتا ہے، اس کے بعد اب پیچھے ریورس جانے کے لیے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا اور آگے اس کو افسوس کرنے کے واسطے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ امام غزالی یہ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں لوگوں، تمہارے لیے باغ کا ہر درجہ یعنی تمہارے اپنی زندگی کا ہر دن تمہارے نامہ اعمال بھرنے کا موقع ہے،
ان میں اچھی چیزیں بھر لو تاکہ آگے آنے والی منزلوں کے اندر تمہارے لیے کام بن جائے۔ امام غزالی ایک مرتبہ فرماتے ہیں تمہیں کیا معلوم کہ جس کفن کے اندر تمہاری نعش کو رکھا جائے گا وہ کفن بازار کی دکانوں کے اندر بکنے کے لیے آ گیا ہو۔ ہمیں کیا معلوم کس غفلت کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے۔ تیسرا یہ منزل ہے، اس منزل میں ہم آئے ہیں، انسان آگے کی ساری منزلوں کو بھول جاتا ہے، پیچھے کی منزلوں کو بھول جاتا ہے اور اپنا مقصد اصلی اسی زندگی کو سمجھتا ہے۔ بھائیو ہمارے لیے آگے بہت لمبی چوڑی منزلیں ہیں، اللہ کے نبی نے بڑی اچھی تعلیم دے کر کے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے اور ہمارے واسطے بہت اچھی تعلیمات موجود ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ کے رسول کی ان صحیح تعلیمات کو ہمارے اپنی زندگی کے اندر لائیں، اس لیے کہ اس کے بعد فوراً ایک دن ایسا آتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے نبی جی لوگوں سے کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگ رہے ہو فإنہ ملاقیکم، وہ موت تمہیں پکڑ لے گی۔ ایک جگہ پر فرمایا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم ایک مضبوط خیمے کے اندر، مضبوط کانچ کی پیٹی کے اندر بھی تمہیں بند کر دیا جائے جہاں ہوا بھی نہیں جا سکتی، اس کانچ کی پیٹی میں بھی اگر موت کا وقت آئے گا تو وہاں پر بھی نہیں بچو گی۔ ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، موت آئے گی کام ختم نہیں ہوگا بلکہ وہاں سے تمہیں غیب اور ظاہر جاننے والے بادشاہ اللہ تعالیٰ کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، اور وہاں جب جاؤ گے ایک دن ایسا آئے گا کہ جو تم کچھ کر کے دنیا سے آئے تھے وہ سارا کا سارا رزلٹ تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ جب نامہ اعمال کھلیں گے مجرم لوگ کہیں گے یود المجرم، مجرم لوگ کہیں گے کہ ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو ہر چھوٹی بڑی بات لکھ لی ہے، اب میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ اور نیک لوگ کہیں گے ہا امقرؤ کتابیہ، آ جاؤ میرا نامہ اعمال پڑھ لو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا کہ میرا نامہ اعمال میرے ہاتھ میں آنے والا ہے۔ لوگوں کو خوشی خوشی دکھاتا پھرے گا اور لوگوں کو دعوتیں دے گا نامہ اعمال پڑھنے کی۔ تو نیک لوگ اور گنہگار لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقشہ بیان کیا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے اندر یہ سوچنا چاہیے موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کب آ جاوے، کیسے آ جاوے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان ہے 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، کسی کو کیا پتا ہے کہ کب موت آ جائے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، اسی لیے جب موت آتی ہے تو انسان نے جیسی زندگی گزاری ہوتی ہے ایسی موت آتی ہے۔ نیک زندگی گزاری ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایسی جماعت کو بھیجتے ہیں جس کو جماعت کو بھیجنے سے پہلے حکم ہوتا ہے جنت سے ایک رومال لے لو اور رومال اس مومن بندے کی، اس نیک بندے کی چھاتی کے اوپر، سینے کے اوپر بچھا دو تاکہ روح قبض ہونے میں اس کو تکلیف نہ ہو۔ اور جب نیک آدمی کی روح قبض ہوتی ہے، جس آدمی کا جنازہ جب گھر سے نکلتا ہے وہاں سے لے کر قبرستان تک راستوں میں فرشتے مرحبا مرحبا اور استقبال کے لیے راستوں کے اندر دونوں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ نکلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ کسی نے پوچھا یا نبی اللہ آپ تو سیدھے چل سکتے ہیں، آپ پنجوں کے بل کیوں چلتے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سعد کے جنازوں کے اندر، اس جنازے کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اتنے اترے ہیں کہ مجھے زمین پر سیدھا پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ ایسے بھی گزرتے ہیں جن کے انتقال پر آسمان اور زمین روتے ہیں۔ آسمان کے جس دروازے سے اس بندے کا نیک عمل چلا کرتا تھا وہ دروازہ روتا ہے۔ اور ایسے بھی گزرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بیان کیا فلاں قوم کو ہلاک کر دیا گیا، فما بکت علیہم السماوات والارض، وہ ایسے تھے کہ اس پر آسمان اور زمین روئے نہیں۔ تو چوتھی منزل انسان کے لیے قبر کی منزل ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ روح قبض ہونے کے بعد سیدھا انسان قبر میں پہنچتا ہے، چاہے اس کو دفن کرے یا نہ کرے۔ ہم تو کہتے ہیں قبر اس کھڈے کا نام ہے جو ہمارے سامنے بنا کر کے رکھا جاتا ہے، نہیں، اگر انسان کو کوئی جانور کھا گیا، کوئی مچھلی کھا گئی،
پانی میں ڈوب گیا، اس کی ناش ملی نہیں، اس کو قبر میں دفن کیا کہ نہیں کیا، کسی بھی حال میں اگر انسان نیک ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مل رہی ہے اس کی روح کو، اور اگر انسان بد ہے اور گنہگار ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر عذاب ہے، اور وہ روح اس عذاب کی تکلیف کو برداشت کرتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، چاہے قبر میں دفن کرے کہ نہ کرے۔ یہ چوتھی منزل انسان کی ہوئی۔ اس کے بعد پھر انسان کے لیے یہ منزل کہاں تک چلے گی؟ قیامت تک۔ قیامت کے دن انسان کے لیے پانچویں منزل قائم ہوگی۔ تیسری منزل میں جیسے اعمال کیے، چوتھی منزل میں ایسا اس کو بدلہ ملے گا۔ اچھے کر کے آیا ہے، نعمتیں ملے گی، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، فرشتہ کہے گا نم کا نومۃ العروش، جیسے دلہن سوتی ہے ایسے سو جا۔ اور اگر بری زندگی گزار کر کے آیا ہے تو اسی قبر کے اندر جو چوتھی منزل ہے اسی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، قبر ان کو ایسے دباتی ہے کہ دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کے اندر گھس جاتی ہے۔ آپ نے اپنی انگلیوں کے ذریعے سے اشارہ کر کے بتایا جیسے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں گھس جاتی ہے۔ یہ تیسرے نمبر کی منزل میں ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ آپ چاہو تو اپنی قبر کو جنت کی ایک کیاری اور جنت کی کھڑکی کھلنے کا ایک کیارا بنا سکتے ہو، اور اگر آپ چاہو تو اپنی قبر کو جہنم کا ایک کھڈا اور گڑھا بنا سکتے ہو۔ اس کے بعد پانچویں منزل آتی ہے حشر کا میدان۔ وہاں پر بھی لوگوں کے اس تیسری منزل میں یعنی دنیا میں رہتے ہوئے جیسے کام کیے ہوں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں اسے فیصلے کرے گا۔ اچھی زندگی گزار کر کے آئے ہیں، نیک زندگی گزار کر کے آئے ہیں، تو جس وقت لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ایسے وقت کے اندر یہ لوگ اچھی زندگی گزارنے والے مشک کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوئے عرش کے سائے میں مزے لے رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو وہاں پر بھی پریشان ہوں گے۔ اس کے بعد آخری منزل آتی ہے حشر کے میدان کے بعد۔ حشر کے میدان کا ایک دن قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر۔ اس کے بعد فیصلہ ہونے کے بعد اس تیسری منزل میں یعنی دنیا میں اگر اچھا کر کے آیا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر چھٹی منزل کے واسطے انسان کے لیے جنت کو متعین کرے گا، اور اگر انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے اپنی مرضی والی زندگی گزار کر کے گیا ہوگا تو وہاں پانچویں منزل کے اندر اس کے لیے قید کھانے کا اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ پہلی 3 منزلیں، دوسری 2 منزلیں اس کا کوئی اعتبار نہیں، آنے والی 3 منزلیں اس کا پورا دار و مدار اس دنیا والی زندگی کے اوپر ہے۔ اس لیے بھائیوں، یہ دنیا والی زندگی ہمارے پاس ہے، موقع ہے، غنیمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، عافیت اور تندرستی والی زندگی دی ہے۔ کتنی اچھی تندرستی کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں، کتنی اچھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے۔ پہلے زمانوں کے اندر بادشاہوں کو پنکھے نصیب نہیں ہوئے تھے، بادشاہوں کو ایسی پکی چھتیں نصیب نہیں ہوئی تھی۔ ایک دور کے اندر ایک بات ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پہنچانے کے واسطے مہینوں تک ان کو انتظار کرنا پڑتا تھا، پھر بھی وہ شکل و صورت تو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آج سارا ہی نظام کر دیا۔ کوئی دنیا کے کسی ملک کے اندر ہے، ان کی طبیعت کیسی ہے، وہ کس حال میں ہے، یا ہمارے لیے اس نے کیا بھیجا ہے یا کیا کام ہے، ہم فون اور موبائل کے ذریعے سے 1 سیکنڈ کے اندر اس کو معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہے، ان نعمتوں کو اگر صحیح جگہ لگائیں گے تو آنے والی وہ ساری منزلیں جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی کوئی عمر نہیں ہے، ہمیشہ جنت اور جہنم کی زندگی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں پہنچا کر کے کامیابیاں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے کما حق صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔